ڈیئر اسٹوڈنٹ 9th چیپٹر تیسرا لیکچر جو ہے آج سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ پیمانہ صغیر سے کیا مراد ہے، اس کے فوائد و نقصانات پر مشتمل ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، پیمانہ صغیر چھوٹے پیمانے کو کہتے ہیں۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ پیمانہ پیدائش ہوتا کیا ہے۔ پیمانہ پیدائش سے مراد یہ ہے کہ کاروبار کو جب سٹارٹ کیا جا رہا ہوتا ہے آجرین کی طرف سے، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا کہ کاروبار کو بڑے پیمانے پر شروع کیا جائے یا چھوٹے پیمانے پر شروع کیا جائے۔ اب بڑے پیمانے پر کب شروع کیا جا سکتا ہے؟ جب ان کے پاس سرمایہ زیادہ ہے، مشینیں ہیں بڑے بڑے، یعنی کہ جو ہے نا ان کے پاس جو ہے خام مال موجود ہے، مزدوروں کی تعداد زیادہ ہے، تو کاروبار لارج اسکیل ہوتا ہے، پیمانہ کبیر ہوتا ہے۔ چھوٹے پیمانے پر کاروبار جب چند مزدوروں کے ساتھ سادہ اوزار لے کر تھوڑے سے سرمایے کے ساتھ تھوڑے سے خام مال کے ساتھ اشیاء و خدمات پیدا کی جائیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیمانہ صغیر کہتے ہیں۔ پیمانہ کبیر کے فوائد و نقصانات پچھلے لیکچر میں ہو چکے، آج ہم پیمانہ صغیر کے فوائد و نقصانات ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ذاتی نگرانی اور دلچسپی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کاروبار محدود ہوتا ہے، لمیٹڈ ہوتا ہے، ایک چھت کے نیچے یوں سمجھ لیں آپ ہوگا، تو ناظر نہ صرف اس کی بہتر طور پر نگرانی کر سکتا ہے بلکہ وہ اس کاروبار میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے، دل سے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے، یعنی دلچسپی لے کر جو ہے نا اس کو کیا کرے گا، کیونکہ وہ خود انوالو ہو رہا ہوتا ہے اس کاروبار، تو اسے کیونکہ پتہ ہے کہ اگر محنت کرے گا پرافٹ ہوگا، اگر محنت نہیں ہوگی تو پرافٹ نہیں ہوگی، اگر دلچسپی سے کام کرے گا تو آؤٹ پٹ ہوگی، پیداوار ہوگی، اگر دلچسپی نہ لی تو پیداوار کم ہو سکتی ہے، نقصان کا خدشہ ہو سکتا ہے، کیونکہ چھوٹا کاروبار کا جو ڈیپینڈنٹ ہے، جو انحصار ہے، وہ ڈائریکٹ کس پہ ہے؟ وہ مالک پہ ہے، یعنی کہ یوں سمجھیں یہ وہ واحد ملکیتی کاروبار ہو سکتا ہے جس کا تعلق مالک کے ساتھ ہے۔ اگر مالک ہے موجود ہے کاروبار بھی چلتا رہے گا، مالک نہیں ہے تو کاروبار بند ہونے کا خدشہ۔ صارفین کی پسند ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، چھوٹی سطح کا جو کاروبار ہوتا ہے یا پیمانہ صغیر کا جو کاروبار ہوتا ہے، ایسی چیزیں تیار کی جاتی ہیں جو کہ صارفین پسند کرتے ہیں، آرڈر پہ تیار کی جاتی ہیں عام طور پر کیونکہ یہ چھوٹے بازاروں میں یعنی کہ گھروں کے آس پاس موجود ہوتے ہیں چھوٹے کاروبار کرنے والے، تو گاہک جو آئے گا، کسٹمر ان کے پاس جو آئے گا، وہ عام طور پر کیا کرتا ہے؟ آرڈر بک کروا لیتا ہے، یا تھوڑے پیمانے پہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ فوراً سیل ہو جاتی ہیں۔ اس سے بیش پیداواری کا خطرہ پیدا نہیں ہوتا، یعنی کہ سرد بازاری، کاروبار کا مندہ ہونا کا یعنی احتمال جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، مزدوروں کے ساتھ بہتر تعلقات۔ پیمانہ صغیر پر کاروبار میں چونکہ کم تعداد میں مزدور یعنی کہ لگائے جاتے ہیں اور مالک جو ہے مزدور آپس میں اکٹھے بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے ان کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ بہت بہتر رہتے ہیں، ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوتی اور مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے کام کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے، محبت، بھائی چارہ، حسن سلوک میں اضافہ ہوتا ہے، تو ایک خوشگوار ایک اثر جو ہے وہ معاشرے پہ پڑتا ہے۔ ریسٹورنٹ، کم سرمایہ سے کاروبار۔ یہ کاروبار یعنی کہ پیمانہ صغیر کا جو کاروبار ہے یہ کم سرمایہ سے آسانی کے ساتھ شروع کیا جا سکتا ہے۔ عام آدمی تھوڑی سی بچت کر کے صبح اگر سوچے تو شام کو وہ کاروبار پہ ہوگا، اگر شام کو وہ سوچتا ہے کہ صبح کل کاروبار کرنا ہے، کوئی بزنس کرنا ہے، تو کل ہو سکتا ہے وہ کاروبار ڈیولپ کر لے۔ چھوٹی دکان، چھوٹے یعنی کہ جو ہے نا چھاپڑی فروش سے لے کر چھوٹے سطح کا دکاندار جو ہے ورک شاپس وغیرہ، اشیاء خدمات پیدا کرنے والے چھوٹے چھوٹے کارخانے جو ہیں، یہ اس کی ایگزامپل درزی کی دکان ہے، شوز میکر موچی کی دکان ہے، یہ اس کی ایگزامپل ہیئر ڈریسر ہے، یہ اس کی ایگزامپل ہو سکتے ہیں، دھوبی ہے۔ گھروں کے نزدیک کام۔ چھوٹے پیمانے کا جو کاروبار ہے یہ یعنی کہ جو بزنس ہے عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ وہ گلی محلوں گھروں کے بالکل آس پاس قریب ہوتا ہے،
اس لیے گھر کے افراد بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ عام طور پر والد اگر کہیں پہ گئے ہوئے ہیں تو اس کا بیٹا آ جاتا ہے، اگر چھوٹا بیٹا آ جاتا ہے، اسی طرح سے بھائی نہیں ہے تو پھر ایک بھائی کام پہ کہیں اور جا رہا ہے تو ایک بھائی وہ جو ہے نا شاپ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس طرح سے کاروبار چلتا رہتا ہے، یعنی کہ گھر کے افراد بھی ہاتھ بٹاتے ہیں اس چھوٹے سطح کے کاروبار میں۔ بلا تاخیر فیصلے، ہاں چھوٹی سطح کا کاروبار یا واحد ملکیتی کاروبار کا ناظم کیونکہ ایک ہی شخص ہوتا ہے، اسی نے سوچنا کرنا اور یعنی کہ سوچ کر پھر اسی پہ عمل کرنا ہوتا ہے، تو اسے فیصلہ سازی میں فیصلہ کرنے میں کسی دوسرے سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے وہ اکیلا فیصلے کرتا ہے اور جلد فیصلے کرتا ہے، تاخیر نہیں ہوتی، بر وقت فیصلے کرتا ہے جس سے بر وقت جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے کاروباری حالات سے۔ انتظامی اخراجات میں بچت، ڈیئر اسٹوڈنٹ لارج اسکیل بزنس ہم نے پڑھا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک انتظامی ڈھانچہ مینیج کرنا پڑتا ہے، مینجمنٹ رکھنی پڑتی ہے، انتظامی امور کو چلانے کے لیے لوگ ہائر کرنے پڑتے ہیں، رکھنے پڑتے ہیں، ملازمین رکھنے پڑتے ہیں، مینیجر، جنرل مینیجر اور اسی طرح سے جو ہے کیشیئر، اکاؤنٹنٹ، آڈیٹر، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ مینجمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ جبکہ جو چھوٹی سطح کا کاروبار ہے اس میں ایز سچ ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتے، ایک ہی بندہ ہے خود کاروبار کو چلا بھی رہا ہوتا ہے، مینیج بھی کر رہا ہوتا ہے، فیصلے بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کو آگے بڑھانے کے بارے میں وہ تو بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ خود مینیج کرتا ہے، تو اس لیے اسے کوئی مینیجر بھاری بھرکم تنخواہوں پہ ملازمین نہیں رکھنے پڑتے۔ معاشرتی برائیوں سے چھٹکارا، ڈیئر اسٹوڈنٹ پیمانہ کبیر کے نقصانات میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب بہت سارے لوگ مرد عورتیں بچے ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو بہت سی اخلاقی برائیاں جنم لیتی ہیں، وہاں پہ اسموکنگ ہے، ڈرنکنگ ہے اور دیگر بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں، جبکہ چھوٹی سطح کا جو کاروبار ہے، چھوٹے پیمانے کا کاروبار ہے، پیمانہ صغیر کا جو کاروبار ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، وہاں پہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اپنے ایک دوسرے کے مزاج سے واقف ہوتے ہیں، اس طرح سے وہ جو غلط فہمیاں یا جو دیگر بیماریاں یا معاشرتی جو اقدار کی پامالی جو ہے وہ چھوٹے سطح کے کاروبار میں نہیں ہوتی۔ اسی حادثات سے بچاؤ، بڑے پیمانے کے جو کاروبار ہیں بھاری مشینوں سے وہ سر انجام پاتے ہیں، بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں، ان مشینوں میں کام کرنے والے لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہو سکتا ہے، ان کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے، بعض اوقات وہ یعنی کہ اپنی جان سے ہاتھ ڈھو بیٹھتے ہیں یا پھر ڈیئر اسٹوڈنٹ معذور ہو سکتے ہیں۔ لیکن چھوٹے پیمانے پر کاروبار جو ہے وہ چھوٹی مشینوں کے عام طور پر یعنی کہ ایسی جو ہے نا ہینڈ میڈ مشینیں جو ہیں وہ عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں، جس سے بڑے بڑے یعنی کہ حادثات کا اندیشہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یہ خوف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بیش پیداواری سے بچاؤ، ڈیئر اسٹوڈنٹ بیش پیداواری سے مراد جب کارخانہ دار ضرورت سے زیادہ چیزیں پیدا کر لے اور آگے چیزیں فروخت نہ ہو پائیں، پروفٹ کی لالچ میں وہ کیا کرتے ہیں، دھڑا دھڑ چیزیں جو ہے وہ پیدا کر لیتے ہیں، وہ سٹاک کر لیتے ہیں، وہ اس کو جو ہے گوداموں میں اسٹوروں میں جو ہے اس کو جو ہے رکھتے جاتے ہیں، جبکہ آگے طلب کم ہو گئی، اگر کسی بھی وجہ سے اگر لوگوں نے خریدنا کم کر دیا تو پھر کیا ہوگا، یہ اسے کہتے ہیں بیش پیداواری، کاروباری حالات کا مندہ، کاروباری حالات کا متاثر ہونا، اچھے نہ ہونا، یہ بڑے پیمانے کے کاروبار کی علامات ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ پیمانہ صغیر کا کاروبار جو ہے اس میں عام طور پر وہ چیزیں تیار کی جاتی ہیں جو چیزیں کیا کی گئی ہوں، آرڈرز کی گئی ہوں، عام طور پر آرڈر سے چیزیں یعنی کہ جو ہے نا وہ بنائی جاتی ہیں، خریدی جاتی ہیں یا بیچی جاتی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ اس سے بیش پیداواری کا خطرہ نہیں پیدا ہوتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ پیمانہ کبیر کے جو نقصانات ہیں وہ پیمانہ صغیر کے فوائد ہیں۔ اب ہم پیمانہ صغیر کے نقصانات ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ پیمانہ کبیر کے فوائد بنیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ داخلی اور خارجی کی فائدے حاصل نہیں ہوتی، ہاں جی، چھوٹے پیمانے پر جب کاروبار کیا جاتا ہے یا پیمانہ صغیر کا جو بزنس ہوتا ہے،
تھوڑے چند ایک اوزار، چھوٹے ملازمین، تھوڑا سرمایہ، اس کو لے کر جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے۔ وہ جو بڑے پیمانے پر جو کفایتیں ہیں، داخلی اور خارجی کفایتیں جو ہیں، بڑے کاروبار، بڑے بزنس کو جو حاصل ہو سکتی ہیں، وہ چھوٹے کاروبار یا چھوٹے پیمانے کے بزنس کو حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ مالی کمزوری، چھوٹی سطح کا کاروبار کرنے والا عام طور پر مالی طور پر جو ہے کمزور ہوتا ہے۔ وہ شخص وہ قرضہ جو ہے لینے کے لیے وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے قرض تو لے سکتا ہے کسی حد تک، لیکن وہ بڑے بڑے مالیاتی اداروں، بینک وغیرہ، بینکس، انشورنس کمپنیاں، یہاں سے قرض نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ مالی ادارے اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا کاروبار چھوٹے پیمانے پہ ہے۔ سو اسے قرضہ وغیرہ کی سہولت میسر نہیں آتی، جس کی وجہ سے وہ اپنے کاروبار کو پراپرلی جو ہے وہ رن نہیں کر سکتا، چلا نہیں سکتا، وہ اس طرح سے اشیاء پیدا نہیں کر سکتا جس طرح سے پیمانہ کبیر کے یعنی کہ جو بزنس مین ہیں یا پیمانہ کبیر کے جو انویسٹرز ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹ، قرضے کے حصول میں دقت، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ چھوٹے پیمانے پر جو کاروبار کیا جاتا ہے ان کے پاس اتنی یعنی کہ ان مالیاتی اداروں کو جو ہے سیکورٹی دینے کے لیے، سیکورٹی کے طور پر جو ہے نا جمع کروانے کے لیے کوئی جائیداد وغیرہ نہیں ہوتی، کوئی جائیداد، کوئی سیکورٹی وغیرہ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے وہ قرض لینے سے قاصر رہتے ہیں۔ جب بر وقت وہ قرض نہیں لے پاتے تو اپنے کاروبار کو پروموٹ بھی نہیں کر پاتے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، تجربہ اور تحقیق کا نہ ہونا، چھوٹے پیمانے پر کاروبار کا سرمایہ کی قلت کی وجہ سے وہ ڈپارٹمنٹ جو بڑے پیمانے پر کاروبار والے جو ہے نا الگ تحقیق اور ریسرچ سینٹر جو ہے نا قائم کر لیتے ہیں، چھوٹے پیمانے والے یعنی کہ جو بزنس مین ہیں ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس یہ سہولت میسر نہیں آتی۔ کون سی؟ سرمایہ کی۔ مقابلے کی قوت کا نہ ہونا، وہ بڑے پیمانے پر کاروبار جو ہے جو ہوتا ہے اس کا چھوٹے پیمانے کے کاروبار کے ساتھ کیا مقابلہ؟ پیمانہ صغیر کا پیمانہ کبیر کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیمانہ صغیر چھوٹا پیمانہ ہے، چھوٹی سطح کے تھوڑی چیزیں تیار کی جاتی ہیں، جبکہ پیمانہ کبیر پر بڑی مقدار میں چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ جب چیزیں بڑی پیمانے پر تیار کی جاتی ہیں تو کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جاتی ہے، پروفٹ مارجن بڑھ جاتا ہے، جبکہ پیمانہ صغیر میں اشیاء کو کم مقدار میں پیدا کر کیا جاتا ہے، جبکہ خرچ زیادہ آتا ہے، پروفٹ مارجن کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے خام مال کی زیادہ قیمت دینی پڑتی ہے، تھوڑا تھوڑا خام مال خریدتے ہیں تھوڑی تھوڑی مقدار میں تو زیادہ ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ یہ کھڈیاں، دستکاریاں وغیرہ جو گھریلو، یہ قالین سازی وغیرہ جو گھروں پہ یعنی کہ لوگ بیٹھ کے فیملیز وغیرہ جو کاروبار کرتی ہیں، بزنس کرتی ہیں، یا گھروں میں جو کام کیا جاتا ہے اس پہ جو دھاگا وغیرہ خریدا جاتا ہے وہ مہنگا ان کو پڑتا ہے، جبکہ یہی دھاگا اگر بڑے پیمانے پر بزنس مین جو ہے خریدے گا تو اسے کیا پڑے گا؟ وہ سستا پڑے گا۔ ضمنی پیداوار کا نہ ہونا، ہم نے پڑھا تھا کہ پیمانہ کبیر کے یعنی کہ وہ جو دھاگے کی اگزامپل دی تھی کہ جس سے کپڑا بنایا جاتا ہے، بچا کچا دھاگا، اس سے دریاں بنائی جاتی ہیں، یعنی کہ ضمنی پیداوار ہو گئی، بائی پروڈکٹ ہو گئی جسے ہم کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جبکہ پیمانہ صغیر میں ضمنی پیداوار میسر نہیں آتی۔ وقت کا ضیاع ہے، تقسیم کار کا اصول نہیں اپنایا جاتا ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس لیے ایک ہی شخص کو ایک ہی وقت میں بہت سارے کام جو ہے اسے خود ہی سر انجام دینے پڑتے ہیں، نپٹانے پڑتے ہیں، تو ٹائم ٹیکنگ کی پروسیس ہے، وقت زیادہ لگتا ہے اور پروڈکٹ جو ہے، پیداوار جو ہے وہ کم رہتی ہے۔ اس طرح سے وہ وقت جو ہے وحدت ملکیت کاروبار یا پیمانہ صغیر پر میں جو ہے بزنس مین جو ہے وہ وقت زیادہ ویسٹ کرتے ہیں۔ تقسیم کار کے پہلو سے، تقسیم کار سے پہلو توجہ، ڈیئر اسٹوڈنٹ، نو ڈویژن آف لیبر، یعنی کہ تقسیم کار کا اصول نہیں اپنایا جاتا یہاں پہ کیونکہ تھوڑے ملازمین ہوتے ہیں، چند ایک ملازمین ہیں، سارے کام انہوں نے کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک دھاگا بھی بنایا جا رہا ہے، کپڑا بھی وہی بن رہا ہے، کلر بھی وہی کر رہا ہے، پیکنگ بھی ایک ہی بندہ کر رہا ہے۔ سو یہ پرابلم جو ہے چھوٹی پیمانے پر کاروبار کو جو ہے فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ جدید مشینوں کے استعمال میں دقت، چھوٹے پیمانے پر کاروبار کرنے والے لوگوں کے پاس اتنا زیادہ سرمایہ نہیں ہوتا کہ وہ بھاری بھرکم بڑی مشینیں، جدید ٹیکنالوجی سے لیس مشینیں جو ہیں وہ ہائر کر سکیں، وہ خرید سکیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیشہ یعنی کہ جو ہے یہ جو ٹیکنالوجی سے بھرپور مشینیں ہیں ان کے استعمال سے وہ محروم رہتے ہیں، پیداوار کو نہیں بڑھا پاتے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑے پیمانے پر کاروبار کے فوائد چھوٹے پیمانے کے کاروبار کے نقصانات ہوتے ہیں، اور چھوٹے پیمانے کے کاروبار کے فوائد بڑے کاروبار کے
جو ہے بڑے پیمانے کے کاروبار کے کیا ہوتے ہیں، نقصانات ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایک کے فائدہ دوسرے کے نقصانات، اس کا جو نقصانات ہیں اس کے فائدہ بنے گا، لیکن پھر بھی یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، یعنی پیمانہ کبیر اور صغیر، یہ دونوں پیمانہ جو ہے نا ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔